اچھا سوال بیسکلی یہ ہے کہ انہوں نے کہا میرے بھانجے تھے جن کو میں نے پڑھایا لکھایا اور اب ان کو میں نے سعودی عرب بھجوا دیا, وہاں وہ نوکری کر رہے ہیں, کمانے لگ گئے ہیں, تو اب وہ مجھے تانے دیتے ہیں کہ میں نے ان کے لیے کیا کیا ہے. عمران بھی آپ سے پوچھوں گا کہ انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. یہ سوال میں نے اس دن بھی ہوا کیا تھا کہ آج کی جنریشن میں بہت بڑا ایلیمنٹ ہے کہ اپنے والدین سے پوچھ لیتے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. تو اس والے سے وہ پوچھنا چاہ رہے کہ ہم کیا کروں, میں ان سے تعلق رکھوں نہ رکھوں, اس حوالے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول پیش ہوئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں پیسے جمع کرتا ہوں, میرا باپ خرچ کر دیتا ہے. شکایت کی, میں پیسے جمع کر رہا ہوں, میرا باپ خرچ کر دیتا ہے. تو آپ نے فرمایا فاتی بھی, اس کو لے آؤ. اس بوڑھے باپ کو پتہ چلا کہ میری شکایت لے کے گیا ہے اللہ کے رسول کے پاس کہ میں اس کے پیسے خرچ کرتا ہوں. تو وہ دل ہی دل میں رونے لگا اور دل ہی دل میں اس نے کچھ باتیں کہیں جو اس کے کانوں نے نہیں سنی, نہ اس کی زبان پہ جاری ہوئیں, مگر اللہ نے عرش پہ اس کی وہ باتیں سنی جو اس نے دل میں کہی تھی. اس کے پہنچنے سے پہلے جبریل امین پہنچ گئے. یا رسول اللہ جب وہ بوڑھا ہے نا, پہلے آپ ان سے وہ باتیں سنیں جو اس کے دل میں تھی, پھر ان کا مکالمہ سنیے گا. جب وہ پیش ہوا تو آپ نے فرمایا یا فلاں انشد الادبیات, اے فلاں تو وہ دل والی باتیں, وہ بیت سنا جو تو نے دل میں کہے, جو تمہارے کانوں نے نہیں سنے, میرے رب نے عرش پہ بیٹھ کے سنے. وہ حیران ہو گیا. تو اس نے کہا یا رسول اللہ جب مجھے پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے میری شکایت کی تو میرے دل میں آیا غضوتک مولودا ومنتک یافیا تو اللو بما اجنی علیک وتنحلو اذا لیلتن ضافتک بسکم لم ابت لسکمک ساہرا اتململو کانی انا المتروک دونک باللذی ترکت بھی عینی فعینی تحملو تخاف الردى نفسی وعلیک وانہا لتعلم ان الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغایت التي الیہا مدى ما كنت فیک اؤمل جعلت جزائے غلظة وفظاظة کأنک انت المنعم المتفضل فلیتک ان لم ترى حق ابوتی فعلت کم الجار المساکب یفعل فاولیتنی حق الجوار ولم تکن علی بمال دون مالک تبخل. یہ اشعار ہیں. اس کا مختصر ترجمہ یہ ہے کہ جب تو چھوٹا تھا تو تجھے میں کھانا کھلاتا تھا, جب تو روتا تھا تو میں ساری رات بیمار تیرے لیے جاگتا تھا, اور میں یہ دعائیں مانگتا تھا یا اللہ یہ پروان چڑھ جائے, یہ اس کے بازو مضبوط ہو جائیں, یہ کمانے قابل ہو جائے, میری عزت بنے گی. جب تو قابل ہوا, تو کمانے لگا, تو میرے مال پہ مجھے جتلانے لگا. تو اگر مجھے باپ کا حق نہ دے سکا تو پڑوسی کا ہی حق دے دیتا. آج تو مجھے میرے مال پہ بخل دکھاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقا رسول اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور آپ نے فرمایا انت و مالک لابیک, جا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. اس سے حدیث سے یہ سبب ملتا ہے تو ایک تو بیٹے کا مال جو ہے وہ باپ استعمال کر سکتا ہے, اس کی وہ ملکیت نہیں ہوتی, وہ باپ کے اختیار میں ہے. اور دوسرا کہ باپ کا کتنا بڑا درجہ ہے جو آپ کو پروان چڑھاتا ہے. اور تیسری بات اس بات میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دل کی بات بھی جانتا ہے جو آپ زبان پہ نہیں کرتے. تو یہ جو انہوں نے حضرت نے فرمایا کہ میں نے ان کی کفالت کی, چھوٹے تھے, میرے بھانجے بڑے ہو گئے, مجھ پر تانا دیتے ہیں. ہمارے رسول نے فرمایا کہ انا وکافل الیتیم, میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا. قیامت کے دن اس دو انگلیوں کو اس طرح آپ نے ملایا اور آپ نے فرمایا ہم ساتھ ہوں گے. دو آدمیوں کی, کسی نے دو بچوں کی کفالت کی تو آپ نے فرمایا دو بیٹوں کی, دو بیٹیوں کی, دونوں تینوں حدیث ہیں. انہوں نے بھانجوں کی کفالت کی, بڑے ہوئے, پروان چڑھے, اب وہ ان پہ تانا دیتے ہیں, وہ ان کی بدبختی ہے. یہ اپنا تعلق نہ توڑیں, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جزا دے گا. یہ بہت بڑا اچھا عمل ہے, اس کو دل پہ نہ لیں, اللہ تعالیٰ کی ذات پہ. باقی پہلے سوال تو گزر گئے. جی ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی, آپ دوبارہ کال کیجئے. دوبارہ کال کر سکتے ہیں, نمبر موجود ہے, آپ کے سوالوں کے جواب. اسی کو دو جملے میں اس میں بڑھا دیتا ہوں مزید. دیکھیے انہوں نے ان بچوں کی تربیت کی کس حوالے سے, ان کو مٹیریلسٹک اپروچ کی بنیاد پر کمانے کے قابل بنایا. ان کی معنوی, باطنی, فکری تربیت نہیں کی. لہٰذا جب بچے کی تربیت آپ صرف اور صرف مادی طور پر کریں گے تو جیسے ہی وہ تھوڑا سا بڑے ہوں گے دوسروں کو چھوٹا سمجھنے لگیں گے, چاہے ان کے والدین ہی کیوں نہ ہوں. لیکن اگر وہی والدین, وہی بڑے, وہی سرپرست اپنے ان بچوں کی تربیت مانوی طور پر کریں, اخلاقی طور پر کریں, تو یہ بچے جتنے بھی بڑے ہو جائیں گے والدین اور اپنے بڑوں کے جوتوں پہ بیٹھیں گے.
لہٰذا خود تربیت میں جو دو پہلو ہیں، ایک مادی کہ ان کو یقیناً پڑھائیں آپ، بالکل۔ لکھائیں آپ، لیکن ان کی جو اخلاقی تربیت ہے اس وہ پر بھی اس کریں، سے اس پہ زیادہ بھی فوکس توجہ دیں، اس سے زیادہ، ورنہ وہ پیسے کمائیں گے حیوان بنیں گے، بس پیسے ایسے ہی کمائیں گے فرعون بنیں گے۔ بہت اگر آپ نے خوبصورت۔ یہ والی تربیت کی تو وہ جتنے بھی بڑے ہو جائیں گے آپ کے سامنے اسی طرح سے خاضع ہوں گے جس طرح سے ایک بچے کو ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میڈم کیسی ہیں آپ؟ جی بھائی بولیے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ میڈم- ٹی وی بند کر دیں، ٹی وی کا والیوم بند کر دیں۔ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ ایک خواب کی تعبیر میڈم پوچھنی تھی مجھے بالکل۔ علماء اکرام سے۔ بالکل پوچھیے۔ آج سحری کے بعد نیند کے دوران میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں نے اپنی وائف کو ڈائیورس دے دی۔ اپنی وائف کو ڈیورس دے دی۔ اچھا ڈائیورس دے دی خواب میں۔ ٹھیک ہے، تو اس وقت سے میں بہت پریشان ہوں، اس بارے میں مجھے کائنڈلی بتا دیں صحیح، بالکل۔ ٹھیک ہے اس کی تفصیل۔ ٹھیک ہے۔ جی علامہ نسیم احمد صدیقی صاحب، میں چاہوں گا ان کے خواب کے والے سے پریشان ہیں، خواب میں ڈیورس دے دیا۔ خواب میں ڈیورس دے دی، اس والے سے پریشان بسم ہے۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پریشان نہ ہو، خواب کی بات وہ عملی زندگی میں اس سے یہ نہیں گزرے کہ جو باقاعدہ حقیقی طور پر ڈائیورس دی جاتی ہے، طلاق دی جاتی ہے، وہ تو انہوں نے نہیں کیا، لہذا یہ بالکل پریشان نہ ہو۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ کوئی بھی ایسا کوئی خواب جس کی یہ تعبیر جاننا چاہیں تو کسی اچھے مستند عالم دین کے پاس، ان کے اپنے علاقے میں، محلے میں، مسجد کے جو خطیب یا امام صاحب، ان سے جا کر ملاقات کریں، انہیں اپنا خواب بتایا کریں۔ اور خواب ہمیشہ اذان فجر سے پہلے جو دیکھا جاتا ہے تو اسی کی اہمیت ہوتی اچھا، بعد والے خواب کی نہیں ہوتی؟ ہے۔ نہیں، اچھا، اور ہمارے اگر- جی جی اچھا، ہمارے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اصدق الرؤیا بالاسحار، سچا خواب وہی ہے جو سحری کے وقت دیکھا جائے۔ باقی جو حضرت کا سوال ہے نا، اس پہ میں ایک بات کرنا چاہوں گا، جو بندہ سوچتا ہے وہی خواب بھی آتے ہیں، تو ایسی کیفیت نہ ہو، اللہ کرے۔ اور جو برے خواب ہوں اس کو کبھی بھی پبلکلی نہ سنائے، اس کو ہمیشہ جا کے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں علماء سے، جیسے حضرت نے فرمایا۔ بالکل بالکل ایسا ہی، بالکل۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے جو آپ نے ابھی فریب، آج کا عنوان ہے، جی جی تو یہ فریب تو دینا چاہتے ہیں اپنی اہلیہ کو، لیکن منہ سے نہیں بول پاتے، ڈرتے ہیں، تو اب وہ خواب میں انہوں نے کہہ دیا۔ اللہ پاک سب خیریت رکھے آپ کے گھر میں۔ ہمارے علماء کرام نے بہت دعائیں آپ کے لیے ہیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہی رہے اور گا۔ علماء کرام کا بہت بہت شکریہ، آج کی نشست میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا، ناظرین نے بے بہت شک۔ سوال پوچھے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین اب ہم بڑھتے ہیں بریک کی جانب، دیکھتے رہیے رمضان میں بول، آن بول انٹرٹینمنٹ اینڈ بول نیوز۔